چنیوٹ میں کانڈیوال روڈ پر کار بے قابو نہر میں جا گری، ڈرائیور جاں بحق، 3 افراد زخمی، لاش اور زخمیوں کو نہر سے نکال لیا گیا۔ جاں بحق ڈرائیور کا نام خرم، زخمیوں میں راجہ، سفیر، ثاقب شامل۔ پاکستان کے ارشد ندیم کا نیزہ پھر گولڈ میڈل لے اڑا، میڈل جیتنے کے بعد سجدہ شکر ادا کیا۔ اولمپک چیمپئن نے اسلامی یکجہتی گیمز میں بھی کسی ایتھلیٹ کو قریب نہ آنے دیا۔ دوسری باری میں 83.05 میٹر کی سب سے بڑی تھرو کی، سلور میڈل میں بھی پاکستان کا قبضہ۔ یاسر سلطان نے آخری باری میں 76.04 میٹر لمبی تھرو کی۔ نائجیریا کے سیموئل 76.01 میٹر کی تھرو کر کے برونز میڈل کے حقدار بنے۔ Kingdom yesterday as the major non-NATO ally. That's a big deal. We signed a historic strategic defense agreement yesterday, and we're going to be selling Saudi Arabia some of the greatest military equipment ever built. سعودی عرب ہمارا سب سے بڑا نان نیٹو اتحادی ہے۔ ہمارے پاس بہترین فوجی نظام ہے جو سعودی عرب کو فراہم کریں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ تاریخی دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ امریکی اور سعودی عرب درجنوں کمپنیز کے درمیان $270 ارب کے معاہدے ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امریکہ سعودی انویسٹمنٹ فورم کی تقریب سے خطاب، کہا شہزادہ محمد بن سلمان ایک مضبوط اور جرأت مند انسان ہیں۔ ولی عہد محمد بن سلمان اور میں نے امریکہ سعودی اتحاد کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنایا ہے۔ سعودی ولی عہد نے امریکہ میں $10 کھرب کی سرمایہ کاری کا کہا ہے۔ امریکہ میں $1 ٹریلین کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ محمد بن سلمان نے کہا سعودی عرب امریکہ کے درمیان تاریخی شراکت داری کی بنیاد رکھی، دفاع، توانائی اور AI میں سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ امریکہ سے تجارتی تعاون مزید بڑھائیں گے۔ امریکہ اور سعودی عرب نے اسٹریٹجک آرٹیفیشل انٹیلیجنس پارٹنرشپ پر دستخط کر دیے۔ مار کے حق میں پاکستان کی فتح کا عالمی اعتراف، امریکی کانگریس میں رپورٹ پیش کر دی گئی۔ امریکہ چین اکنامک اینڈ سیکیورٹی ریویو کمیشن رپورٹ میں بتایا گیا کہ مئی کی جنگ میں پاکستان کو بھارت پر فتح حاصل ہوئی۔ پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے گرانے میں چینی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ بھارت نے اعتراف کیا کہ پاکستان نے ان کے 109 ملٹری اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کی جیت میں چین کا اہم کردار رہا۔ پاکستان نے چینی انٹیلیجنس کا بھی فائدہ اٹھایا۔ چین کو پاک بھارت جنگ سے اپنے ہتھیاروں کو آزمانے کا بہترین موقع ملا۔ امریکہ روس نے نئے یوکرین امن منصوبے کا مسودہ تیار کر لیا۔ ٹرمپ کے ایلچی اور روسی ایلچی کی ملاقات میں وٹکوف کی یوکرینی صدر زیلنسکی سے ترکی میں ملاقات موخر۔ وٹکوف نے میامی میں زیلنسکی کے نیشنل سیکیورٹی مشیر سے ملاقات کی۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں معلوم ہے امریکی حکام کچھ تیار کر رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ قتل و غارت رک جائے، امن معاہدہ ہو اور وائٹ ہاؤس کا موقف ہے۔ We stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. You know, there was one that was ready to start. And they're doing very well. بھارت دوبارہ پاکستان پر جنگ مسلط کرنا چاہتا تھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ سعودی ولی عہد کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا میں نے پاک بھارت وہ جنگ بھی رکوائی جو دوبارہ شروع ہونے والی تھی۔ بھارت اور پاکستان اب اچھے اقدام کر رہے ہیں۔ مجھے 8 جنگیں رکوانے پر فخر ہے۔ مشرق وسطیٰ میں درپا امن قائم کرنے کے قریب پہنچ چکے۔ ابراہیمی معاہدے سے متعلق مثبت بات چیت ہوئی ہے۔ روسی صدر پوٹن نے جنگ روکنے میں زیادہ وقت لیا۔ ایران میں جوہری تنصیبات پر کامیاب حملہ کیا۔ ایران بھی امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے گا۔ بھارتی طیارے پاکستانی حدود میں پر نہیں مار سکتے، فضائی حدود کی بندش میں 23 دسمبر تک توسیع۔ پاکستان نے بھارت کے لیے 23 اپریل سے فضائی حدود بند کر رکھی ہے۔ پاکستان کی فضائی حدود کی بندش نے ایئر انڈیا کے چھکے چھڑا دیے۔ 4000 کروڑ سے زائد کے نقصانات کا سامنا۔ ایئر انڈیا نے بھارتی حکومت سے پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے 4000 کروڑ روپے کا مطالبہ کر دیا۔ کروڑوں روپے کی سبسڈی کا مطالبہ اصل میں بھارت کی ناکام پالیسیز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
بھارتی عسکری قیادت کی ٹریلر والی گدڑ بھپکیاں اس کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ مارکا حق میں پاکستان کی شاندار حکمت عملی نے بھارت کو معاشی محاذ پر بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ بھارتی چینل ریپبلک نیوز نے پاکستان کے ہاتھوں 4000 کروڑ روپے کے نقصانات کا اعتراف کیا۔ سعودی عرب کا پاکستان میں 10 ارب ڈالر سرمایہ کاری پلان برقرار ہے۔ سعودی عرب تیار، بال اب ہمارے کورٹ میں ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا عرب نیوز کو انٹرویو، کہا یہ امداد نہیں، تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان بینک ایبل پرائیویٹ سیکٹر منصوبے تیار کر رہا ہے۔ راکوٹک منصوبے کا اہم مرحلہ جلد مکمل ہونے والا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھارتی پراکسی فتنہ خارج کے 4 دہشت گرد جہنم واصل۔ باجوڑ میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران یہ خوارج ہلاک۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپین اور ذکری خیل میں 2 خوارج مارے گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک اور دہشت گرد کو کارروائی کے دوران ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد بھارتی اسپانسرڈ تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ریمارکس پر الیکشن کمیشن کا نوٹس۔ الیکشن کمیشن نے آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے حویلیہ میں عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے۔ الیکشن کمیشن مناسب قانونی کارروائی کرنے پر غور کرے گا۔ ہم یہاں پر انٹرنیشنل ڈے آف ٹالرنس منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ قیام پاکستان کی بنیاد کا یہی فلسفہ تھا، رواداری، برداشت، تحمل۔ قیام پاکستان کا بنیادی فلسفہ برداشت اور رواداری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات برداشت، امن اور بھائی چارے پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برداشت کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب، کہا قائد اعظم نے ایسا پاکستان چاہا جس میں بردباری، رواداری اور برداشت ہو۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا موسمیاتی تبدیلی میں پاکستان کا کردار نہ ہونے کے برابر، لیکن پاکستان اس کے اثرات کی لپیٹ میں ہے۔ محدود وسائل ترقی کے بجائے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آئندہ برس مونسون کے نقصانات سے بچنے کے لیے تیاری کی ہدایت کرتی ہے۔ جادو ٹونے سے کام نہیں ہوتا، ملک کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کام صرف نون لیگ کو کرنا آتا ہے۔ نون لیگ آتی ہے تو پاکستان ترقی کرتا ہے، نواز شریف کو ہٹایا جاتا ہے تو ملک پیچھے چلا جاتا ہے۔ مریم نواز کا راولپنڈی میں تقریب سے خطاب، کہا کچھ لوگوں نے سیاست میں کئی سال ضائع کی، ان کا آج نام لو تو بدتمیزی، گالم گلوچ اور جھگڑے کا خیال آتا ہے۔ نواز یا شہباز شریف کا نام لو تو ذہن میں ترقی کا خیال آتا ہے۔ واہگہ سے لاہور تک ایسا کوریڈور بنایا ہے جو ہمارے ملک میں قدم رکھے گا، دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا امکان، پیپلز پارٹی نے سرفراز بگٹی کی جگہ نیا وزیر اعلیٰ لانے کا فیصلہ کر لیا۔ نون لیگی سینیٹر دوستین خان ڈومکی کا دعویٰ، کہا نیا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا۔ بیڈ گورننس وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی اہم وجہ بن رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں وزارت اعلیٰ سے متعلق 2.5 سال کا معاہدہ ہے۔ ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے جو یوم سیاہ منائیں گے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے آئین کو 1973 آئین کو اپنی عملی شکل میں بحال کیا جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے جو ہمارے قیدی ہیں ان کو انصاف دیا جائے، ہم صرف انصاف چاہتے ہیں۔ تحریک شروع کر دی ہے، حکومت جلد ختم ہو جائے گی۔ جمعے کو یوم سیاہ منائیں گے، اپوزیشن جماعتوں کی کانفرنس بھی بلائیں گے۔ پیٹر رہنما اسد قیصر کہتے ہیں 73 کا آئین اصل شکل میں بحال کیا جائے گا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا حکومت ہوش کے ناخن لے، بہنوں سے ملنا بانی پی چائے کا حق ہے۔ محمود اچکزئی کا کہنا ہے ایک اچھا سماجی معاہدہ کریں اور پاکستان کو چلائیں۔ بانی کی ضمانت ہم دیں گے، وہ کسی کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے۔ ہم نے حکمران نہیں بننا، ہمارا آئین ہمیں واپس کر دیں۔ علیمہ خانم نے کہا یہ ہم سب بہنوں کو جیل میں بھیج دیں، ہمیں پرواہ نہیں، منگل کو پھر اڈیلا جائیں گے۔
26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کے بعد ملک میں استحکام اور بڑا ہے۔ پاکستان میں گورننس کو بہتر کرنے کے لیے پارلیمنٹ جب چاہے گی، جس وقت چاہے گی، ترمیم کرے گی۔ 18ویں ترمیم کے بعد پارلیمنٹ کو میونسپلٹی کا دفتر بنا دیا گیا تھا۔ گورننس بہتر بنانے کے لیے ضرورت پڑی تو مزید ترمیم کی جائے گی۔ وزیر مملکت طلعت چودھری کہتے ہیں استعفوں نے عدلیہ کو سیاست سے پاک کیا۔ اگر مزید ایسے سیاسی استعفے آئیں تو بہتر ہوگا تاکہ عدلیہ ساس یا بیوی کی خواہش نہیں بلکہ آئین کے تحت کام کرے۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل نے بتایا 28ویں ترمیم سے متعلق کام شروع کر دیا گیا۔ ایم کیو ایم کو یقین دہانی کرائی تھی کہ 28ویں ترمیم میں ان کی تجاویز پر عمل کیا جائے گا۔